السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی خود ساختہ رسومات ہیں جو ہم نے آباء و اجداد یا پھر غیر مسلم اقوام کی تقلید میں اپنا لی ہیں، اور وہ کن امور سے متعلق ہیں؟ بیماری سے متعلق، میت، غسل، جنازہ، قبر، روح اور ایصال ثواب۔ ان تمام امور سے متعلق ہمارے معاشرے میں بہت سی بدعات پائی جاتی ہیں۔ آج ہم انہی کا جائزہ لیں گے ایک ایک کر کے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ بدعت کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ یہ بدع سے ہے، جس کا معنی ہے اضافہ، نیا یا انوکھا پن۔ دین میں کوئی ایسا نیا طریقہ یا رسم یا کام ثواب کی غرض سے یا نیکی کا کام سمجھ کر شامل کر لیا جائے اور اسے ضروریات دین کا لازمی حصہ سمجھ لیا جائے، لیکن اس کی قرآن اور سنت سے کوئی دلیل نہ ملتی ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ جو بھی کام بدعت کے طور پہ کیا جاتا ہے تو وہ ثواب کی نیت سے ہی کیا جاتا ہے اور اس کو دین سمجھ کر ہی کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں صحابہ کرام اور ان کے بعد کے لوگوں کے ذریعے، وہ بالکل مکمل ہے، لیکن بدعت کیا معنی اور مفہوم دیتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ مکمل نہیں ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہر معاملے میں اپنے عمل سے ہمیں سکھا دیا کہ کون سے امور شریعت کا حصہ ہیں۔ صحابہ کرام کو اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ملا، اس سے بڑھ کے اور کیا بات اور کرائیٹیریا ہو سکتا ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کو فالو کریں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو گئے، ان کے عمل سے راضی اور خوش ہو گئے۔ کیا ہم اللہ کے زیادہ مقرب ہیں، یا آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی نیا الہام ہوتا ہے کہ دین میں کئی نئے امور ایجاد کر لیے گئے ہیں؟ تو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے کہ ایسے لوگ جو بدعت گھڑتے ہیں وہ در حقیقت سب سے پہلے تو عقیدے کی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ علم کی کمی، خصوصاً دین کے علم کی کمی، اور تیسری بات یہ کہ غلط رہنمائی کی وجہ سے خود ساختہ رسومات اور بدعات ایجاد کر لی جاتی ہیں اور ان کو پھر دین کا حصہ سمجھتے ہوئے لوگ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان بہت سے اختلافات اور فرقہ واریت بھی پروان چڑھی ہے۔ یہ سب کس وجہ سے ہے؟ قرآن اور سنت سے دوری کی وجہ سے، صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے، اور جہالت کی وجہ سے۔ جہاں آج ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، بڑے بڑے ذہین لوگ موجود ہیں، موبائل پہ ایک کلپ پہ لاکھوں احادیث ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ دینی علم پہ آج رسائی بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بدعات کا شکار ہیں کہ صحیح علم کو جانچنے اور پہچاننے کا ہمارے پاس کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، صحیح علم نہیں ہے، دین کے لیے ہماری کوششیں ناکافی ہیں۔ اس لیے دین کے نام پہ جو رسومات معاشرے میں پریویل کرتی ہیں انہیں ہی حقیقی اور اصل مان لیا جاتا ہے اور اکثریت ان کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون، کیا بھلا وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین کی تلاش میں ہے؟ اور اسی صورت میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ تو بدعات کے نام پہ جتنی بھی مشقتیں اٹھائی جاتی ہیں تو وہ سب اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوں گی، اور ان کے مرتکب آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ۔
اور جو لوگ ہمارے ان احکامات کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں تو وہی لوگ آگ والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ اس حوالے سے ہمارے سامنے کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ سب حدیثوں سے بہتر حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ حدیث سے مراد یہاں پہ بات ہے اور کلام، اور سب طریقوں سے بہتر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سب کاموں سے برا کام دین میں کوئی نیا کام یعنی بدعت نکالنا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یوم حساب کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں گے، اور انہیں بائیں راستے کی طرف ڈال دیا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کر لیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، طبرانی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ نہ دے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ جو کوئی شخص دین میں کوئی نئی بات نکالے یا نئی بات نکالنے والے کو جگہ دے، یعنی ان باتوں کو قبول کر لیا جائے، اس پر اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی پھٹکار اور لعنت ہے۔ نہ اس کا فرض قبول ہوگا، نہ نفل عبادت قبول ہوگی۔ صرف یہی نہیں کہ جس بدعت کا وہ مرتکب ہے وہ اس کے اعمال نامے سے نکل جائے گی، بلکہ بدعت کی وجہ سے باقی اعمال بھی خراب ہوتا ہے، کیونکہ نیت متاثر ہو جاتی ہے نا، نیت اور خلوص، تو یہ باقی اعمال کو بھی خراب کرتی ہے کہ اس کے نتیجے میں نہ پھر کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا۔ بدعت کے شروع ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے دین کے علم کی کمی، اور وہ کس وجہ سے اور کب ہوتی ہے کہ جب دین کے علم کو لوگوں تک نہ پہنچایا جائے، اور جو سیدھے سادے دین کے احکامات ہیں ان میں سختی اور کجروی پیدا کر کے اسے بگاڑ کے پیش کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دین کا علم بندوں سے چھین کر نہیں اٹھائیں گے، بلکہ عالموں کو اٹھا کر علم کو اٹھا لیں گے، کہ کوئی بھی صحیح علم دینے والا نہیں ہوگا، ہر کوئی بغیر علم کے فتوے دینے لگے گا، اور جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جہلوں کو سردار اور اپنا پیشوا بنا لیں گے، اور انہی سے پھر اپنے معاملات پوچھیں گے، اور وہ پھر کیا کریں گے کہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور بخاری کی ہی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ دین پسند ہے جو سچا ہو، سیدھا اور آسان۔ تو دین اسلام بہت ہی آسان ہے، اور اس کی جو تعلیمات ہیں ان میں کوئی بھی سختی اور کجروی نہیں ہے۔ تو ہمیں انہی تعلیمات کو سمجھنے، سیکھنے اور اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے پر میں اور میرے اصحاب ہیں اسی پر چلنے والے جنت میں جائیں گے، اور جو نیا راستہ نکال کر چلیں گے وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا، اور وہ کون ہوگا؟ جو قرآن اور سنت کی پیروی کرنے والا ہوگا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے والا ہوگا، اور جو صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا، وہ فرقہ صرف جنت میں جائے گا۔ کفر اور شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ بدعت ہی ہے۔ تو آئیے اب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو مختلف رسومات اور رواج عائد ہیں مختلف شکلوں میں، تو وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے بیماری کی حالت میں جائزہ لیتے ہیں کہ بیماری کی حالت میں ہمارے معاشرے میں کون کون سے ایسے امور سر انجام دیے جاتے ہیں جو سراسر بدعت ہیں۔ اس میں سب سے پہلا کام جو کیا جاتا ہے وہ یہ کہ بیماری کی حالت میں مختلف منکے، تعویذ اور دھاگے شفا کے لیے حاصل کیے جائیں زندہ پیروں سے، اور انہیں پھر پہن لیا جائے یہ سمجھتے ہوئے کہ ان سے شفا ملے گی۔ اور ایسے تمام تعویذ جن کا معنی اور مفہوم معلوم نہ ہو، جس میں شرکیہ کلمات ہوں، کسی بھی قسم کا فریب اور دھوکہ ہو، یا غیر شرعی امور کا ارتکاب ہو، ایسے تعویذ اور دھاگے ان کا استعمال ناجائز اور ممنوع ہے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں یا پاؤں میں کڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ انہوں نے پیروں فقیروں سے ہی حاصل کیے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ان سے شفا ملے گی۔ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ جس بیماری میں ہم مبتلا ہیں تو یہ کڑا ہمیں اس سے نکال لے گا، جبکہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
صرف اللہ کی ذات ہی شفا دے سکتی ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی اور چیز سے متعلق یہ سوچنا کہ اس سے شفا مل جائے گی یا اس کے ہاتھ میں شفا ہے کسی انسان کے، یا کسی بھی چیز میں بیماری کو دور کرنے کی قدرت اور طاقت ہے، تو یہ قدرت اور طاقت اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ ایسی تاثیر رکھ دیتے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے اذن اور اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اس میں اس انسان کا ذاتی طور پہ کوئی بھی کمال نہیں ہوتا، تو اس کو بھی اللہ ہی کی طرف سے سمجھنا چاہیے، اس بندے کی قدرت اور کمال نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح مختلف مقبروں، مزاروں وغیرہ پر مریضوں کو لا کر ان کی حاضری دلوائی جاتی ہے، زیارتیں کروائی جاتی ہیں، اور پھر ان کو اس طرح کے منکے اور تعویذ وغیرہ دیے جاتے ہیں شفا کے لیے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ایسے مریضوں کو اٹھا کر، جو بستر سے اٹھنے کی بھی سکت اور طاقت نہیں رکھتے، سلام کروانے کے لیے فوت شدہ بزرگوں کی قبروں پر لایا جاتا ہے تاکہ وہ فوت شدہ بزرگ ان کے حق میں دعا کریں اور وہ صحت یاب ہو جائیں۔ کتنی بڑی جہالت اور کم علمی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بندے سے اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، کہ وہ اپنے بستر پر بھی اللہ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتے ہیں، اس کی پکار کا جواب دیتے ہیں، اور اس کی جو طلب ہوتی ہے وہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ کو بھول کر اتنے دور دراز کے طویل سفر کیے جاتے ہیں، جبکہ وہ جو قبر میں موجود شخص ہے اس کے اندر یہ قدرت اور طاقت نہیں ہوتی کہ وہ پکار کا جواب دے سکے، کہاں یہ کہ اس کے پاس صحت یا شفا کے حوالے سے کوئی قدرت ہو۔ تو یہ بہت بڑی جہالت ہے ہمارے معاشرے کی، اور اس کی ایک وجہ اللہ کی معرفت اور پہچان کا نہ ہونا ہے۔ اللہ سے دوری اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس طرح کے افعال سر انجام دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے بانجھ مردوں اور عورتوں کو ایسے مزاروں پر لے جایا جاتا ہے جن کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ وہاں حاضر ہونے سے یا سلام کرنے سے اولاد جیسی نعمت مل جاتی ہے، اور بسا اوقات بہت سے لوگوں کو مل بھی جاتی ہے۔ تو یہ بھی حقیقت ہے کہ جب اس طرح کے کام سر انجام دیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات اس کو بندے کے لیے آزمائش بھی بنا دیتے ہیں کہ اسی راستے سے اس کو عطا بھی کر دیتے ہیں، تو وہ جو اس کا غلط عقیدہ ہوتا ہے اس کو مزید تقویت مل جاتی ہے۔ پھر بہت سے مزاروں اور قبروں کی مٹی لا کر اسے تبرک کے طور پہ اور باعث شفا سمجھ کر اپنے پاس رکھا جاتا ہے، یا بہت سے مزاروں پر پڑے مخصوص پتھروں کو اپنے اعضاء پر جہاں پہ تکلیف یا درد ہو وہاں پہ رگڑا جاتا ہے تاکہ تکلیف میں کچھ کمی ہو سکے۔ اسی طرح مزاروں پر جلنے والے جو چراغوں کا تیل ہے وہ بھی جسم کے مختلف حصوں پر استعمال کیا جاتا ہے درد اور تکلیف میں کمی کے لیے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ درد اور تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھ کے 3 بار بسم اللہ پڑھی جائے، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں اس چیز کے شر سے جس کو میں پاتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں، یعنی وہ بیماری اور تکلیف جس کا ڈر ہے اس کے لیے دعا مانگی گئی ہے۔ تو اصل طریقہ یہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں جو بے شمار غیر اسلامی طریقے پائے جاتے ہیں، ہمیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ انتہائی مشکل ہیں اور ان میں کوئی فائدہ اور خیر موجود نہیں۔ میت کے حوالے سے بدعت، لواحقین کا میت کے گرد بیٹھ کر بلند آواز سے نوحہ کرنا، اور کئی لوگوں کو یہ بھی کرتے دیکھا ہے کہ میت کی چارپائی کے نیچے سرہانے کی طرف کچھ کچے چاول یا گندم رکھ دی جاتی ہے اور دفنانے کے بعد اسے خیرات کر دیا جاتا ہے، یا بیوی کے فوت ہونے پر خاوند کے لیے بیوی کو غیر محرم قرار دے دیا جاتا ہے، اور اسی طرح خاوند کے فوت ہو جانے پر بیوی کو میت کے پاس نہیں آنے دیا جاتا اور نہ ہی دیکھنے دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ غسل کی بدعت، میت کے غسل کے وقت کچھ مخصوص دعائیں، نعتیں یا اشعار کا اہتمام کرنا جو سنت سے ثابت نہیں، یا میت کو 2 بار غسل دینا، یا کسی خاص علاقے یا جگہ کی مٹی کو تبرک سمجھ کر اسے غسل کے وقت استعمال کرنا۔ اور کفن کی بدعت کیا ہے کہ کفن پر آیات یا پاکیزہ کلمات لکھنا، یا ان کو کاغذ یا کپڑے پر لکھ کر میت کے سینے پر رکھنا، یا کفن کو آب زمزم میں بھگونا،
یا اگر میت دلہا یا دلہن ہے یا عنقریب شادی ہونے والی ہے تو کفن کی بجائے شادی کے لباس میں ہی ان کو دفن کرنا۔ اور جنازے کی بدعات کیا ہیں کہ جنازے کو پھولوں سے یا قرآنی آیات لکھی ہوئی چادروں سے سجا کر لے کر جانا، یا کسی مخصوص رنگ کی مثلاً کالی یا سبز چادر ہی جنازے پر ڈالنا، اور اسی طرح فوٹوگرافی کرنا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس موقع پر گھر والوں کو بھی منع کرنا چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کا کام کرے۔ اور اسی طرح گھر کے دروازے سے جنازہ نکالتے ہوئے قرآن کا سایہ کرنا، جنازے کو فوت شدہ خاندانی پیروں کے مزاروں کے گرد طواف کروانے کے لیے لے کر جانا، یہ بھی ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ جنازے کو لے جاتے ہوئے راستے میں کلمہ شہادت بلند آواز سے پڑھنا یا اس کے پڑھانے کے لیے صدا لگانا، جنازے کے ساتھ پھل، مٹھائی، خشک میوے وغیرہ لے کر جانا اور قبر پر تقسیم کرنے کی رسم کرنا۔ اور دفن کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں کیا کچھ پایا جاتا ہے کہ دفن کرتے وقت قبر میں میت کے سر کے نیچے کوئی نرم چیز رکھنا، یا تدفین کے بعد قبر پر اذان دینا۔ میت دفن کرنے کے بعد چند افراد قبر کے نزدیک کھڑے ہو کر باری باری اذان دیتے ہیں، اور اس کی حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ جب مردہ قبر میں اذان سنے گا تو نماز کی تیاری کرے گا، اور یوں اس تیاری کے سبب منکر اور نکیر کے سوالات وغیرہ کے مراحل سے بآسانی گزر جائے گا۔ پھر قبر کی بدعات میں جو اہم ہے اور اس کا بہت زیادہ رواج ہے کہ پختہ قبریں بنوانا اور انہیں قیمتی سنگ مرمر سے مزین کروا کر ان پر کتبے لکھوا کر نصب کرنا اور شعر و شاعری نصب کرنا، قبر کے پاس روشنی کا بندوبست کرنا، چراغاں کرنا، موم بتیاں جلانا، قبر کے قریب کسی آدمی کو اجرت پر بہت دنوں کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بٹھا دینا، ثواب اور مغفرت کی غرض سے قبروں پر قرآنی آیات والی چادریں بچھانا، یا قبر پر پھول پتیاں بکھیرنا اور قبروں کی طرف رخ کر کے دعائیں مانگنا، یا قبروں پر کوئی اور عبادت کرنا یا نماز پڑھنا یا انہیں سجدے کی جگہ بنا لینا، یا قبروں کا طواف کرنا، کسی نبی، ولی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے ان کے نام کی قسم کھانا اور ان کی قبروں کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا، یا اپنی حاجتیں پوری کروانے کے لیے مزاروں پر درخواستیں لکھ کے چھوڑ آنا، یا مسجد میں قبر یا مزار بنوانا، قبروں اور مزاروں پر کھانے کے چڑھاوے چڑھانا اور قبروں پر روپے یا پیسے ڈال آنا، مدفون لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنے اور خود عبرت حاصل کرنے کی بجائے قبروں پر حاضریاں اور زیارتیں کرنے جانا اور وہاں پر موجود بزرگوں کے ناموں پہ نذر و نیازیں کرنا، یا قبروں پر میلے یا عرس لگانا، قبروں پر قربانی کرنا، جانور ذبح کرنا اور وہاں پر بال، دھاگے، رنگ برنگ کے کپڑے اور جھنڈے وغیرہ لگا دینا، اور مخصوص دنوں کو قبروں کی زیارت کرنا اور وہاں پر اگربتیاں جلانا، خوشبو کا اہتمام کرنا، یا زیارت قبور کے بعد الٹے پاؤں واپس پلٹنا اور ڈھول دھمال اور جلوس کی شکل میں چادریں، جھنڈے اور سجے ہوئے ڈالیاں لے کر مزاروں پر جانا، تو یہ سب ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی بدعات ہیں جو ایسے موقعوں پر کی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ روح سے متعلق بھی کچھ غلط عقائد رکھتے ہیں کہ مرنے والا اس کی روح 40 روز تک گھر آتی ہے، تو اس لیے 40 روز اپنے گھروں میں روشنی جلائے رکھنا چاہیے۔ پھر ہے ایصال ثواب اور غیر اسلامی رسومات۔ میت کے ایصال ثواب کی غرض سے بے شمار غیر مسنون کام سر انجام دیے جاتے ہیں جن کا دین سے بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے مخصوص دنوں میں مخصوص اوقات میں مرنے والے کے گھر جمع ہونا اور ان موقعوں پر کھانوں کا اہتمام کرنا اور ان کے خود ساختہ نام رکھ لیے، سوئم، کل، فاتحہ خوانی، ختم دلانا، جمعراتیں، 7واں، 10واں، 40واں یا برسی، یا اس کے علاوہ وفات کے بعد آنے والی پہلی عید یا رمضان میں بھی یہ سلسلے جاری رہتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ میت کے ایصال ثواب کے لیے جو بھی دن مقرر کیا جاتا ہے، 3، 7واں، 10واں، 40واں، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ بدعت ہے کیونکہ اسے ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے، تو ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔
اور ایسی تمام بدعات کا کھلم کھلا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور ان موقعوں کے لیے باقاعدہ اخبارات میں اشتہار لگوائے جاتے ہیں، دعوتی کارڈز تقسیم کیے جاتے ہیں، اور بسا اوقات شادی ہال بھی بک کروائے جاتے ہیں ان مقاصد کے لیے۔ یہ سراسر دینی تعلیمات سے دوری ہے، اور ایسے موقعوں پر لوگ جتنے قرآن ختم کرتے ہیں تو انہیں پھر تمام لوگوں کے سامنے مرنے والی کی روح کو ہدیتاً پیش کیا جاتا ہے، یا گٹلیوں پر پڑھنے کا بھی جو سلسلہ قائم ہے سوئم وغیرہ پر، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ پھر ایسے موقعوں پر پرتکلف کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لواحقین صاحب حیثیت ہوں یا نہ ہوں، یا انہیں ان مقاصد کے لیے قرض لینا پڑے، تو وہ بہت خوشی سے یہ کام سر انجام دیتے ہیں، اور مرحوم کی روح کو خوش کیا جاتا ہے اس طرح کے کام کر کے، اور برادری والوں کے سامنے مرحوم کے ساتھ اپنی گہری وابستگی اور تعلق کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور پہلی عید پر سوگ منانا، اکثر گھرانوں میں موت کے بعد آنے والی جو پہلی عید ہے اس کو یوم سوگ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن اہل خانہ نہ تو اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور نہ ہی عید کی خوشی مناتے ہیں۔ برسی منانا، فوت شدہ کی موت کے بعد 1 سال مکمل ہونے پر برسی کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ اس موقع پر بھی تمام عزیز و اقارب جمع ہوتے ہیں، اور پھر دوبارہ افسوس کے طور پر وہی الفاظ دہرائے جاتے ہیں جن سے دل کا غم دوبارہ سے تازہ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے بھی دعوتی پیغام دیے جاتے ہیں، پرتکلف کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور غیر اسلامی رسومات کا اہتمام کیا جاتا ہے جن کا سراسر دین سے کوئی تعلق نہیں، محض مقصد ریاکاری ہوتی ہے اور اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ایصال ثواب کے لیے جتنا بھی خرچ کیا جاتا ہے اس میں غریبوں کا حصہ تو کم ہی ہوتا ہے، وہ دوبارہ اپنے اوپر ہی لگایا جاتا ہے۔ ان موقعوں پہ جو کھانے ہیں یا جو کپڑے تقسیم کیے جاتے ہیں تو وہ پھر جو لوگ شامل ہوتے ہیں انہی کو دے دیے جاتے ہیں جن کے پاس یہ نعمتیں پہلے ہی وافر مقدار میں موجود ہوتی ہیں۔ بزرگوں کی قبریں، بدعات کے شرک کی حد تک بڑھے ہوئے نظارے ہمارے یہاں بزرگوں اور نیک لوگوں کی قبروں پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ سب وہ بزرگ اور نیک ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں توحید کی تعلیم دی، اور جنہوں نے اپنی زندگیاں لوگوں کو شرک کی دلدلوں سے نکالنے میں صرف کیں، تو ان کی قبروں پر مقبرے، مزار یا خانقاہیں تعمیر کر دی گئیں، اور اب انہیں چادروں اور غلافوں سے سجایا جاتا ہے۔ رنگ برنگے کپڑے اور دھاگے ان مزاروں اور ان کے ارد گرد کے درختوں پر باندھے جاتے ہیں، وہاں کے پتھروں کو بھی متبرک سمجھا جاتا ہے، اور زائرین ہاتھ باندھ کر اور سر جھکا کر نہایت عاجزی کے ساتھ ان مزاروں پر حاضری دیتے ہیں۔ وہاں پر قوالیوں، عرس، میلے اور تمام غیر شرعی پروگراموں کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ جتنی بھی رسومات ہیں جن کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، یہ کچھ مہینوں یا سالوں میں ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں بنی، بلکہ پوری یا کئی صدیاں ان کو لگی ہیں ہمارے دین کا حصہ بننے میں۔ ہم نے جو وقت غیر مسلموں کے ساتھ گزارا ہے، بہت سی رسومات اور بدعات اس وقت ہم نے اپنے اندر شامل کر لی، اور ہمارے ہاں مسلمانوں کے ساتھ یہ بھی بدقسمتی ہوئی کہ انہیں بحیثیت محکوم قوم تعلیم سے دور رکھا گیا، اور یوں جہالت کے اندھیروں سے نکلنے نہ دیا گیا۔ ہمیں آزادی ملنے کے باوجود بھی ہماری دین کی جو بنیادیں ہیں وہ مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہی رہیں، کیونکہ آزادی کے بعد بھی ہم نے زیادہ توجہ کس بات پہ دی؟ ظاہری اسباب پر، کہ ہم اپنی دنیا کو مزید بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، ہم ترقی اور تعمیر کے میدان میں کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو مختلف منصوبے اس وقت بنائے گئے، اسی کو پروموٹ کرنے کے لیے آج بھی ہم کوشاں ہیں، لیکن دیکھا جائے تو ہماری وہ کوششیں ہمیں اس طرح سے فائدہ اور نفع نہیں پہنچا رہی، کیونکہ ہم اللہ سے دور ہیں۔ ہماری جتنی بھی کوششیں ہیں اس میں اللہ کی رضامندی کہیں پر بھی نہیں ہے، اسی لیے آج ہم بالکل بے آسرا ہیں، اور اللہ کی مدد بھی آج ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارے کام بھی بکھر گئے ہیں، اور ہم ہر طرف سے مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہیں۔ لیکن آج ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کمی کہاں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کمی ہماری دنیا بنانے میں ہے، تو ہم اس کے لیے مزید کوشاں ہو جاتے ہیں اپنی دنیا کو مزید بہتر بنانے کے لیے، جبکہ کمی یہاں نہیں ہے، کمی ہمارے دین میں ہے، ہمارے عقائد میں ہے، ہمارے اعمال میں ہے، ہمارے اللہ کے ساتھ تعلق میں کمی ہے۔
تو ہمیں اس پہ توجہ دینی ہے۔ جب ہم نے اس پہ توجہ دی تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دیں گے، ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور دین بھی بہتر ہو جائے گا، لیکن اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں اسلامی تعلیمات کو صحیح طور پر سمجھنے، سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی اور ان کو آگے بھی پہنچانے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔